السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارسال خفی پر لکھی جانے والی کتب۔ ارسال خفی کی مختلف جہات سے ہم نے بحوث کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ مشکل بحث کو آسان پیرے میں پیش کیا جائے۔ اس پر اور بھی بہت زیادہ بحوث کی جا سکتی ہیں جو ہم نے اپنے دورہ اہل حدیث کے اصل رجسٹر پر لکھ دی ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ کتاب شائع ہوگی ہماری اہل حدیث کے نام سے، اس میں دیگر کئی ایک بحوث آپ کو پڑھنے کو ملیں گی۔ آج کی مجلس میں مسئلہ ارسال خفی پر جو کتب لکھی گئی ہیں ان کا مختصر تعارف میں کروانا چاہتا ہوں۔ کل 4 کتابیں ہمیں ملی ہیں جو ارسال خفی پر لکھی گئی ہیں۔ پہلی کتاب جو بہت ہی مفصل کتاب ہے، 1968 صفحات پر مشتمل یہ کتاب 4 جلدوں میں چھپی ہے۔ دکتور حاتم شریف العونی حفظہ اللہ، یہ ان کا PhD کا مقالہ ہے اور انہوں نے اس بحث کا حق ادا کر دیا ہے ماشاءاللہ۔ اور بھی علوم حدیث پر ان کی کتب ہیں۔ تمام کتب جو علوم حدیث پر لکھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری سونا کتابیں ہیں، بڑی قیمتی کتابیں ہیں۔ جزوی اختلاف ہے لیکن عمومی طور پر بڑی کمال کتابیں ہیں۔ اس کتاب کا نام المرسل الخفی وعلاقتہ بالتدلیس، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس نام کے ساتھ آگے کچھ تفصیل لکھی ہے: دراسہ نظریہ و تطبیقیہ علی مرویات الحسن البصری عن شیوخہ، یعنی المرسل الخفی وعلاقتہ بالتدلیس میں مشہور تابعی امام حسن بصری رحمہ اللہ کی مرویات پر نظری اور تطبیقی انداز میں دراسہ کیا گیا ہے۔ کون سی مرویات؟ جو امام حسن بصری نے اپنے شیوخ سے کی ہیں، اپنے اساتذہ سے کی ہیں۔ من حرف الالف الی عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حروف تہجی کے اعتبار سے شیخ حاتم شریف العونی حافظہ اللہ نے دراسہ کیا ہے۔ الف جو الف میں شیوخ آتی ہیں ان پر دراسہ، جو با میں آتے ہیں، اسی طرح عتبہ بن غزوان تک یہ دراسہ ہے۔ اور جب بھی کسی راوی پر دراسہ کرنا ہے اور حق ادا کرنا ہو تو یہی منہج اپنایا جاتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ پوشیدہ خزانے، پوشیدہ علوم و فنون اور قواعد و ضوابط کا انطباق ہو جاتا ہے۔ بہرحال المرسل الخفی مشہور کتاب یہ 4 جلدوں میں شائع ہوئی۔ تو مؤلف حافظہ اللہ نے سب سے پہلے القسم الاول بنائی ہے، یعنی پوری کتاب 2 قسموں پر مشتمل ہے: القسم الاول، القسم الثانی۔ جو القسم الاول ہے اس میں دراسہ نظریہ ہے اور القسم الثانی میں دراسہ تطبیقیہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو پہلی قسم ہے اس میں اصولی بحث ہے، اس میں اصولی مصطلحات ارسال خفی پر جو دقیق بریک بحثیں ہیں ان کا احاطہ کیا ہے، اور دوسری قسم میں دراسہ تطبیقیہ کیا ہے، یعنی امثلہ پیش کی ہیں، تطبیق دی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے
اپنے شیوخ سے جو روایتیں بیان کی ہیں، کون سی روایتیں مرسل خفی ہیں، کن کن روایتوں میں انہوں نے تدلیس کی ہے یا دیگر معاملات، تو وہ دراسہ تطبیقیہ دوسری قسم میں ہے۔ پہلی قسم دراسہ نظریہ میں مؤلف حافظہ اللہ نے 2 باب بنائے ہیں۔ پہلا باب تعریف الارسال الخفی و علاقتہ بالتدلیس پر بحث کی ہے۔ پہلے باب کے تحت 3 فصلیں بنائی ہیں، یعنی ارسال خفی اور اس کا تدلیس کے ساتھ جو تعلق ہے، پہلے باب اس کی آگے 3 فصلیں بنائی ہیں۔ پہلی فصل مرسل خفی کی تعریف پر ہے اور بڑی فاضلانہ بحث کی ہے۔ دوسری فصل علاقۃ روایت المعاصر امن لم یلقا بالتدلیس والارسال، راوی کا اپنے ہم زمانہ سے روایت کرنا جس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، اس کا تدلیس اور ارسال کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ دوسری فصل ہے۔ تیسری فصل حکم عنعنۃ الراوی المعروف بالروایہ عمن عاصرہ ولم یلقا، اس راوی کی روایت کا حکم جو اپنے ہم زمانہ سے روایت کرنے میں معروف ہے لیکن اس کو ملا نہیں ہے، یعنی ارسال خفی، اس روایت کا حکم کیا ہے؟ جیسے تدلیس کا حکم ہے تو اسی طرح ارسال خفی کا بھی حکم ہے۔ پھر اس حکم پر تفصیلاً بحث کی ہے، اور پہلے باب کے آخر میں خلاصۃ الباب کے نام سے عنوان قائم کیا ہے۔ یہ پہلا باب ختم ہوا۔ پہلی قسم دراسہ نظریہ کے 2 باب تھے۔ دوسرا باب، اس میں امام حسن بصری کے تعارف پر تمہید قائم کی ہے، اور اس کے تحت 4 فصلیں قائم کی ہیں۔ پہلی فصل، وہ کون سے راوی ہیں جن سے امام حسن بصری کا سماع ثابت ہے، اور کون سے راوی ہیں جن سے ثابت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، یہ پہلی فصل ہے۔ فصل دوم، حسن بصری کی مراسیل کا مرتبہ کیا ہے۔ فصل سوم، حسن بصری کی تدلیس اور اس کا روایات پر اثر، اس عنوان سے تیسری فصل قائم کی ہے۔ اور چوتھی فصل تعول الحسن فی سیاق السماع کے عنوان سے ہے۔ یہاں تک پہلی قسم مکمل ہوتی ہے اصول و ضوابط پر۔ دوسری قسم جو دراسہ تطبیقیہ ہے، اس میں پہلے تمہید ہے، حسن بصری کے سماع اور ارسال پر کچھ قوانین اور ضوابط بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد شیخ دکتور حاتم علونی حافظہ اللہ نے ان تمام روات پر بحث کی ہے اور ان کی مرویات کو ذکر کیا ہے جن سے حسن بصری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ حسن بصری کے تمام شیوخ کا احاطہ کرتے ہوئے ان سے سنی ہے روایتیں یا ارسال سے بیان کی ہیں، ان کو حروف تہجی کے اعتبار سے باسند بیان کیا ہے، اور ایک ایک مثال پر، حدیث مروی پر حسن بصری کی اپنے شیوخ سے اس پر دراسہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی یہی منہج ہے اختصار کے ساتھ اس کتاب کا، جو المرسل الخفی و علاقۃ بالتدلیس میں دکتور حاتم شریف علونی صاحب نے یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جب بھی آپ نے کسی راوی پر دراسہ کرنا ہے تو اس کا یہی انداز ہوتا ہے، اور اس طرح کے بہت زیادہ
دراسوں کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اس طرح کام کی ضرورت ہے۔ اس کے فوائد میں سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم یا مصنف اس فن کے اندر علوم کی گہرائیوں کو پہنچ جاتا ہے۔ سرسری مطالعہ اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ شاید اپنی ذات کو بھی اچھی طرح نہیں ہوتا۔ پرسنل جو میں خود مطالعہ کر رہا ہوں، مجھے اچھا فائدہ ہو جائے، مجھے فائدہ نہیں ہوتا۔ سرسری مطالعے سے ساری عمر انسان ڈاؤٹ میں ہی رہتا ہے، ساری عمر قرآن و حدیث پر کام کرتا رہے، پڑھتا پڑھاتا رہے، جب تک اس نے کسی مسئلے کا دراسہ نہیں کیا، احاطہ نہیں کیا، ما لہو و ما علیہ پر بحث نہیں کی، لکھا نہیں ہے، جانچ پڑتال نہیں کی، وہ مرتے دم تک ڈاؤٹ کا شکار رہے گا۔ سنی سنائی باتیں، کچی پکی باتیں اس کے ذہن میں ہوں گی، یار وہاں تو یہ پڑھا تھا، یار وہاں تو وہ پڑھا تھا، فلاں شیخ نے یہ کہا تھا، فلاں شیخ نے وہ کہا تھا، یعنی یہ مضطرب کی کیفیت اس کے پاس رہے گی، اور کسی بھی مسئلہ میں تھینٹک اعتماد کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ وہ بات نہیں کر سکے گا شاید۔ اس لیے ہم اپنے طلبہ و طالبات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ جس فن کو بھی لیں اس کے پیچھے پڑ جائیں، کشتیاں جلا کر اس فن کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں، تو انشاءاللہ العزیز خواہ ایک فن کے اندر ہی آپ کام کریں، اس پر انشاءاللہ آپ پختہ ہو جائیں گے، اور مرتے دم تک اس مسئلہ کے اندر آپ غلطی نہیں کریں گے۔ آپ ایک دلیل بن جائیں گے انشاءاللہ، ایک تھینٹک چیز کا نام ہوں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ایک ہی فن پر زندگی گزاری جائے۔ ہم اتنے ذہین نہیں ہیں کہ ہم ہر فن کے ماہر بنیں۔ ہاں، تمام فنون کو ٹچ ہونا چاہیے، بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے، پھر زندگی ایک فن پر گزاریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا کام لے گا۔ میں نے کئی ایک بڑے شیوخ سے استفادے کا موقع ملا مجھے، میں نے ان سے سوال بھی کیے کہ آپ شیخ اس فن میں کیسے ماہر بنے، تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ بیٹا زمانہ طالب علمی میں ہمیں اس فن کا شوق تھا، تو ہم نے زمانہ طالب علمی میں بھی اسی فن کو پڑھا، اب 30 40 50 سال سے پڑھا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو ایک فن پر لکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت اچھا منہج ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ زندگی انسان کی قیمتی بن جاتی ہے، مرنے سے پہلے کئی ایک اپنے فاضل شاگرد تیار کر جاتا ہے، کئی ایک کتابیں لکھ جاتا ہے اس فن میں، جو انشاءاللہ دنیا کا مرجع ثابت ہوں گی۔ المرسل الخفی پر ایک دوسری بھی کتاب ہمیں ملی، المدلس والمرسل الخفی کے نام سے۔ یہ عبد النور معلم محمد صاحب کی کتاب ہے، مختصر ہے، رسالہ ٹائپ۔ انہوں نے اصول حدیث پر ہی بحث کی ہے، مسئلہ تدلیس پر اور رسالہ خفی پر۔ تیسری کتاب جو ہمیں ملی وہ ہے مرویات الامام یحییٰ بن ابی کثیر بین التدلیس والارسال الخفی۔ مشہور راوی امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ، ان کی مرویات پر دراسہ کیا ہے تدلیس اور ارسال خفی کے مابین۔ یہ ابو زہرا آل ابو عودہ الغزی فلسطین کے ہیں۔ یہ 80 صفحات پر مشتمل رسالہ ہے، ماشاءاللہ اچھی بھوز کی ہے۔ چوتھی کتاب المرسل الخفی عند الامام ترمذی کے نام سے ہے، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ کے ہاں مرسل خفی جو سنن میں انہوں نے کچھ بحث کی ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے۔ اس کے مؤلف دو عالم دین ہیں، ایک عبدالحادی محمد کامل صاحب ہیں، دوسرے نجم فرید عبداللہ صاحب ہیں حافظہم اللہ۔ یہ بحث یعنی المرسل الخفی عند الامام ترمذی جامع فلسطین التفنیہ للابحاث کا مجلہ، اس میں یہ 2018 میں یہ بحث شائع ہوئی۔
تو ہمیں خوشی ہوئی کہ فلسطین میں بھی جامعہ القدس کے نام سے ایک ادارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیاب کرے۔ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس اسرائیل میں، اس ادارے کو اللہ تعالیٰ اہم محدثین کی طرح، جس طرح اس علاقے میں بہت زیادہ محدثین تھے، اللہ رب العالمین اس ادارے سے بہت زیادہ کام لے۔ بہرحال اس رسالہ میں مؤلفین نے سنن ترمذی کی 4 حدیثیں پیش کی ہیں، یعنی سنن ترمذی سے 4 روایتیں پیش کی ہیں، جن پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے تبصرہ کیا ہے کہ فلاں نے فلاں سے نہیں سنا، یعنی شاگرد راوی کی اس سے سماع ہے ہی نہیں، ملاقات ہے ہی نہیں، بس زمانہ ایک تھا، تو ان پر حکم لگایا امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہ فلاں نے فلاں سے نہیں سنا۔ اور اتفاقی طور پہ یہی 4 سندوں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی وہی حکم لگایا کہ فلاں نے فلاں سے نہیں سنا، اور ان کا زمانہ بھی ایک ہے لیکن ملاقات وغیرہ نہیں ہے، نہ سماع ہے۔ تو یہ 4 روایتیں سنن ترمذی سے بطور مثال ان مصنفین نے پیش کی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 14، سنن ترمذی حدیث نمبر 96، اسی طرح حدیث نمبر 29، اور اسی طرح حدیث نمبر 1309۔ اللہ اکبر! یعنی یہ 4 مثالیں وہ ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی تبصرہ کیا اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی تبصرہ کیا، اور دونوں کا تبصرہ بھی ایک ہے، اور یہ اصطلاحی طور پر ارسال خفی بنتی ہیں۔ تو ان مصنفین نے شروع میں امام ترمذی رحمہ اللہ کے حالات لکھے، ارسال خفی پر بحث کی، پھر آخر میں یہ 4 مثالیں دیں۔ یہ 4 کتابیں کچھ ہمیں PDF شکل میں ملیں، کچھ ہمیں کتابی شکل میں، کچھ ہم نے شاملہ وغیرہ سے یہ حاصل کی ہیں۔ یہ مستقل 4 ہمیں کتابیں ملی ہیں، باقی عام علوم حدیث کی کتابوں میں کسی نے مختصر، کسی نے مفصل بحث لکھی ہے ارسال خفی پر۔ تو ہمارے طلبہ سے گزارش ہے کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ ارسال خفی کے مسئلہ میں ان کا مکمل دراسہ ہو سکے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔